وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ڈیجیٹل کرنسی اور ورچوئل اثاثوں کے غیر قانونی لین دین کو مؤثر انداز میں کنٹرول نہ کیا گیا تو پاکستان دوبارہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کے گرے لسٹ میں جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کو 2018 میں FATF نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں ناکامی پر گرے لسٹ میں شامل کیا تھا۔ 4 سال کی سخت نگرانی، قانونی ترامیم اور انسداد منی لانڈرنگ اقدامات کے بعد اکتوبر 2022 میں پاکستان اس فہرست سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ تاہم اب ایک بار پھر پاکستان کے اس لسٹ میں دوبارہ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل اثاثوں کا غیر منظم لین دین پاکستان کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کے شعبے کے لیے کرپٹو کونسل اور ورچوئل اتھارٹی قائم کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب کے مطابق ملک میں قریب 2 کروڑ افراد کرپٹو کرنسی میں لین دین کرتے ہیں۔ اگرچہ ملک میں کرپٹو تجارت کے لیے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نئی اتھارٹی قائم کی گئی ہے، مگر اسے مستقل قانونی تحفظ دینے کے لیے پارلیمان سے قانون سازی درکار ہے۔ حکومت نے ورچوئل اتھارٹی اور کرپٹو کونسل قائم کر کے ریگولیشن کی کوشش شروع کی ہے، لیکن یہ اقدامات صدارتی آرڈیننس تک محدود ہیں۔ مستقل قانونی ڈھانچے کے لیے پارلیمان کی منظوری ناگزیر ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس شعبے کو مکمل قانونی تحفظ نہ ملا تو پاکستان عالمی ریگولیٹرز کے معیار پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل لین دین میں زیادہ شفافیت پر زور دیا ہے تاکہ مشکوک ٹرانزیکشن کو روکا جا سکے۔ واضح رہے کہ FATF کی اپریل 2025 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 138 ممالک میں سے صرف 40 ممالک نے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے معیاری ریگولیشنز نافذ کی ہیں۔ ان میں بھی صرف بہاماس واحد ملک ہے جو مکمل طور پر FATF کے تقاضوں پر پورا اترا، جبکہ باقی ممالک ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے ابھی تک عمل درآمد کے مراحل میں ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی بارے حکومت کے اقدامات غیر واضح اور سست روی کا شکار ہیں۔ ایک طرف دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کرپٹو کرنسی میں عالمی لیڈر بن سکتا ہے، دوسری جانب بنیادی تقاضے جیسے خطرے پر مبنی فریم ورک، لائسنسنگ، صارفین کے تحفظ اور عالمی تعاون ابھی تک مؤثر انداز میں موجود نہیں۔ تاہم بعض ماہرین ڈیجیٹل کرنسی کے بارے وزیر خزانہ کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کے خدشات سرمایہ کاروں کے اعتماد کو متزلزل کرتے ہیں۔ جب تک جامع قانون سازی اور سخت ریگولیٹری نظام نافذ نہیں ہوتا، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پاکستان دوبارہ گرے لسٹ میں جائے گا یا نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر خزانہ کے خدشے کی ایک بڑی وجہ IMF کی حالیہ رپورٹ ہے، جس میں پاکستان کے انسداد منی لانڈرنگ اقدامات میں خامیوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ماہرین کے بقول پاکستان میں ورچوئل اثاثہ جات آرڈیننس 2025 کے نفاذ کے بعد ملک میں باضابطہ طور پر کرپٹو کرنسی کے ریگولیشنز متعارف کروائے گئے تھے اور لائسنس کے تقاضے بھی پورے کر دیے گئے تھے۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ کرپٹو ریگولیشن کے تمام پہلوؤں کو جامع انداز میں حل کرنے کے لیے اہم قوانین میں اب بھی ترامیم درکار ہیں۔ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے ریگولیٹری نظام کے تاحال نہ ہونے کے بعد اس کے FATF کے گرے لسٹ میں دوبارہ جانے کے خدشات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس سوال کا جواب دینا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ڈیجیٹل کرنسی بارے پاکستان کا حتمی قانونی فریم ورک کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ کہ ملک دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں جا رہا ہے محض قیاس آرائی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان نے ورچوئل اثاثہ جات آرڈیننس 2025 نافذ کر کے ابتدائی قدم ضرور اٹھایا ہے، مگر یہ واضح ہے کہ مکمل کامیابی کے لیے مزید قانون سازی، سخت لائسنسنگ، اینٹی منی لانڈرنگ نظام اور عالمی ریگولیٹرز کے ساتھ قریبی تعاون ناگزیر ہے۔ بصورت دیگر غیر قانونی لین دین کا پھیلاؤ پاکستان کو ایک بار پھر عالمی دباؤ کا شکار بنا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے بقول وزیر خزانہ کا انتباہ محض ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ حقیقت میں اس خطرے کی طرف اشارہ ہے جس سے پاکستان مستقبل قریب میں دوچار ہو سکتا ہے۔ اگرچہ فی الحال یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان دوبارہ FATF کے گرے لسٹ میں شامل ہوگا یا نہیں،
اس بات میں شک نہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی بارے ریگولیٹری کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے ڈیجیٹل اثاثوں کو شفاف قانونی دائرے میں لایا گیا تو پاکستان کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔